اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت سوم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جی پیارے بچوں، آپ نے باب اول میں بہت ساری چیزیں سیکھیں، جن میں کچھ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اپنے لاسٹ لیکچر میں سیکھی۔ حصہ ہے کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہیں کچھ دعائیں، اور وہ بھی زبانی۔ تو آج ہم کو پڑھنا ہے ان دعاؤں کے بارے میں جو ہم پڑھیں گے کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم کون کون سی دعاؤں کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور کیسے مانگتے ہیں۔ تو آئیے دعاؤں کو پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، باب اول قرآن مجید و حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم میں حصہ ہے دعائیں زبانی ہم آج کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج ہمارے بچوں نے ان دعاؤں کو نہ صرف یاد کرنا ہے بلکہ اپنا روزانہ پڑھنے کا معمول بھی بنانا ہے۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ان دعاؤں کو ماترجمہ زبانی یاد کر کے اپنی روزمرہ زندگی میں پڑھنے کے عادی ہو سکیں۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا اور کھانے کے بعد کی دعا۔ تو جی پیارے بچوں، سبق میں شامل دعاؤں کو آپ نے ماترجمہ یاد کرنا ہے اور روزانہ پڑھنے کا معمول بھی بنانا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا ہمارے ساتھ ساتھ پڑھیں۔ یہ دعا ہمیں کھانا کھانے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ میرے ساتھ دوبارہ پڑھیں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی برکت پر کھانا شروع کرتا یا کرتی ہوں۔ یا اب آپ کو یاد ہو گئی ہوگی کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی برکت پر کھانا شروع کرتا یا کرتی ہوں۔ اب ہم کھانا کھانے کے بعد کی دعا یاد کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر بھی تو ادا کرنا ہوتا ہے نا، تو یہ لازمی ہے، ہمیں کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا، پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ کتنی آسان سی دعا تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ضرور دعا اچھی طرح سے یاد ہو گئی ہوگی۔ فرمان الہی ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب آپ کے لیے کچھ سرگرمیاں ہیں کہ سبق میں شامل دعاؤں کو حفظ کیجیے، روزانہ موقع کی مناسبت سے پڑھنے کی عادت اپنائیے۔ طلبہ اپنا جائزہ لیں کہ سبق میں شامل دعاؤں کو کن مواقع پر پڑھتے ہیں۔ سبق میں شامل تمام دعاؤں کا چارٹ تیار کر کے کمرہ جماعت میں آویزاں کیجیے۔ رہنمائی اساتذہ ہے کہ طلبہ کو دعا مانگنے کی فضیلت اور اہمیت بتائیں، طلبہ کو موقع کی مناسبت سے دعائیں پڑھنے کی تلقین کریں، طلبہ کو صحیح تلفظ اور مخارج کے ساتھ دعائیں زبانی یاد کروائیں۔ جی میرے پیارے بچوں، آج آپ نے ہم سے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا سیکھی۔ آپ نے اس کا ترجمہ بھی جانا کہ کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے کس طرح سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اب آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے کھانا کھانے سے پہلے بھی دعا پڑھنی ہے اور کھانا کھانے کے بعد بھی دعا پڑھنی ہے، اور معنی کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی یہ دعا ضرور یاد کروائیے گا۔ تو اس سبق کا ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔